بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج آپ کی یہ جو رات ہے مشغولیت کی ہے اور تیاری کی ہے۔ اگلے دن آپ کے وہاں بھیڑ بھاڑ ہے اور شادی کے مراحل ہیں۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے اس موقع پر ایک دینی مذاکرے کے لیے ایک شاندار مجلس کا اہتمام کیا۔ اکثر گھروں میں جانا ہوتا ہے تو ایسا ماحول نہیں ملتا، ایک شور شغب ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، دوڑ بھاگ ہوتی ہے اور لایعنی مشغلے نظر آتے ہیں اور ہنگامے رہتے ہیں۔ خاص طور سے عورتیں اور بچے اطمینان سے بیٹھ نہیں پاتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ نے بہت ہی اہتمام کیا، تہذیب کا، شائستگی کا، دل جمعی کا اور قدردانی کا مظاہرہ کیا۔ یہ جو دین کی قدردانی ہے اور دین کی طلب ہے، دین کا احترام ہے، یہ انسان کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جس کو بھی ترقی ملتی ہے وہ ادب اور احترام سے ملتی ہے۔ کتنا بڑا تعلیم یافتہ ہو، عالم فاضل ہو اور کتنے بڑے درجات تک پہنچ جائے، لیکن اگر اس میں احترام اور ادب نہیں ہے تو دھیرے دھیرے وہ بیک ہو جاتا ہے، پستی میں چلا جاتا ہے، اس کی ترقیات چھن جاتی ہیں۔ لہذا بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ایک بشارت کی چیز ہے اور اچھی امیدیں ہیں کہ اگر ہمارے اندر اور ہمارے بچوں میں دین کا، دینی مجالس کا، دین سیکھنے کا، دین کے مذاکرے کا احترام ہے، قدر ہے، تو یہ بڑی قدر کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے اور سارے جہان کے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں۔ ہمیں ہر طرح کے مواقع نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا میں خوشی اور غمی، صحت اور بیماری، افلاس اور خوشحالی، سفر اور حضر، بہت طرح کے مرحلے آتے ہیں۔ موت اور حیات کے مرحلے بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس سے بھی اصلاح کی، انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر مدتوں ایک آدمی پر حالات نہ آئیں تو پھر اس کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو پھر مریضوں کی کیفیت کا اسے اندازہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب بھوک پیاس کے دور سے گزرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے اور خطرات منڈلاتے ہیں، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مشکلات میں جیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آپ کو پیغمبر بادشاہ بنایا جائے اور آپ چاہیں تو پیغمبر غلام بن کے رہیں۔ آپ نے پیغمبر غلام بننا پسند فرمایا۔ آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ نے بادشاہت حاصل ہونے کے باوجود غلامانہ زندگی اختیار فرمائی۔ آج یہ کتنی ذلت اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا آدمی دوسرے پر بوجھ بنتا ہے اور دوسرے کے سامنے ایک بہت ہی گر کے سوال کرتا ہے کہ ہمارے مہمانوں کی عزت کر دیجیے گا، فلاں آئٹم کھلا دیجیے گا، بسلری کا پانی پلا دیجیے گا۔ زندگی بھر ابھی ہم لوگوں کے بچپن تک کنویں کا پانی پیتے تھے، پھر اللہ نے ہینڈ پائپ تک پہنچا دیا، ڈبے کا پانی پینے لگے، اب ایک دن مانگتے ہیں بسلری کا پانی۔ یہ غلامانہ ذہنیت ہے، یہ غلامانہ ذہنیت ہے، یہ طبیعت کی پستی کی بات ہے۔ طبیعت انسان کی بلند ہونی چاہیے،
آپ شہنشاہ دو جہاں ہیں، پھر بھی آپ نے غلامانہ زندگی پسند کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ بادشاہ ہو، سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں، لیکن آدمی کی طبیعت میں مسکنت ہو۔ اللہ کے حبیب سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مسکین بنا کے ہم کو زندہ رکھیے، مسکینوں کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائیے، مسکینوں کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائیے۔ تو مسکین سے مراد ایک دم محتاج اور قلاش نہیں ہے، مسکین سے مراد ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہو، تواضع ہو، جس کی طبیعت میں انکسار ہو، جس کی طبیعت میں رحم ہو۔ اللہ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ مہربان ہوں۔ مہربانی، میں نے بہت موقع پر یہ بات عرض کی ہے کہ ہم اگر اپنے اندر مہربانی پیدا کر لیں، رحم دلی پیدا کر لیں، احترام اور خدمت کا جذبہ پیدا کر لیں، تو اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی اپنے لیے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیں۔ اور اگر بدمزاجی، بد اخلاقی، سخت دلی اور لوگوں کی دل آزاری، ناقدری شروع کر دیں تو گھروں میں رہتے ہوئے ہی جہنم کے راستے پہ چلے جائیں۔ ایک انسان، ایک شریف لڑکا، شریف لڑکی، شریف اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کا احترام اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر کے اللہ کے حبیب کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور اللہ کی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر بدمزاج ہوں، نافرمان ہوں، دل آزاری کرنے والے ہوں، ناقدری کرنے والے ہوں، دل دکھانے والے ہوں، بد دعائیں لینے والے ہوں، تو اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ لہذا بھائیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو اچھا راستہ سکھایا، اچھا ادب سکھایا، تو ہم نے زندگی کا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اگر ہمارے بچے نیک بن جائیں، شریف بن جائیں، با ادب بن جائیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں، لوگوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں، اپنے گھر میں انسانیت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ رہنے والے بن جائیں، تو ہم ایک بڑے آدمی ہیں، بڑے کامیاب انسان ہیں۔ اور ہم نے اپنے بچوں کی بہتر پرورش نہیں کیا، بچوں کی بہتر پرورش نہیں کیا، اچھا انسان نہیں بنایا، اچھا مسلمان نہیں بنایا، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی نہیں بنایا، تو ہم نے ان بچوں کی بڑی ناقدری کیا ہے، ان بچوں کی بڑی حق تلفی کیا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، انہوں نے اپنے بچے کی شکایت کیا کہ بڑا نافرمان ہے، بڑا بے ادب ہے۔ آپ نے بچے کو طلب کیا، بچے نے کہا امیر المومنین ارشاد فرمائیے، یہ کیا صرف باپ کے بچے کے اوپر حق ہیں، بچے کے باپ پر حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بچے کے بھی باپ کے اوپر حق ہیں۔ کہا ارشاد فرمائیے کیا حق ہے؟ کہا بچے کا حق ہے باپ کے اوپر کہ جب شادی کرے تو نیک خاتون کا انتخاب کرے۔ جیسے مولانا شاہی صاحب آپ کو بہت واقعات کی روشنی میں بڑے واعظانہ اسلوب میں دل نشین پیرائے میں سمجھا رہے تھے کہ آدمی لین دین کے چکر میں نہ پڑے، وہاں کمانے کے اور نوچنے کے چکر میں نہ پڑے۔ جو رشتہ ہوتا ہے وہ گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے۔ کارڈ پہ لکھا رہتا ہے تقریب شادی خانہ آبادی، یہ شادی گھر بسانے کے لیے ہو رہی ہے، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو جب شادی کرے تو نیک خاتون کا انتخاب کرے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اپنے بچوں کے لیے جب شادی کرو تو اپنے بچوں کے لیے بہتر ماؤں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کے اثر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، یہ جو رگیں ہیں یہ اثر رکھتی ہیں، یعنی نسلوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھے خاندان کی، اچھے ماحول کی، اچھے نسل کی شریف خاتون ہوگی تو شریف بچے ہوں گے۔
تہذیب والے بچے ہوں گے۔ اور اگر خاندان اچھا نہیں ہے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کا مزاج اچھا نہیں ہے، ان کی روایتیں اچھی نہیں ہیں، تو ان سے اچھی امید نہیں لگانی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے کہ باپ جب شادی کرے تو اچھی خاتون کا انتخاب کرے۔ اور حدیث پاک ہے کہ دیکھو، ایک بگڑے ہوئے گھرانے کی، ایک بدنام گھرانے کی اچھی شکل والی خاتون ہے تو وہ ایسی ہے جیسے گھور کے اوپر، کوڑے کے اوپر جو سبزی اگ جاتی ہے، جو سبزی اگ جاتی ہے آدمی اس کو کھاتا نہیں ہے۔ گھور کے اوپر اور کوڑے دان پر گھور پر جو سبزی اگ جاتی ہے اسے کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تو فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، یہ جو کوڑے کی سبزی ہے اس سے بچو۔ المرأۃ الحسنہ فی المنبت السوء، برے خاندان کی حسین عورت آج شکل دیکھی جاتی ہے اور پانے کی امید دیکھی جاتی ہے کہ کیا مل سکتا ہے۔ لہذا بھائیو، اگر ہم نے انتخاب میں غلطی کی ہے، غلط جگہ ہم نے بری نیت سے رشتے کا انتخاب کیا ہے، تو ہمیں آگے رونا پڑے گا، اچھی نسل سے محروم ہونا پڑے گا، اچھے انجام سے محروم ہونا پڑے گا، پھر وہ اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اللہ نے ایمان والے نیک بندوں کے تذکرے میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمیں ایسی بیویاں، اور بیویاں دعا کرتی ہیں پروردگار ہمیں ایسے شوہر عطا فرمائیے۔ شوہر نیک بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور بیویاں نیک شوہروں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ ہمیں نیک شوہر، نیک بیویاں عطا فرمائیے اور ایسی اولاد عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ جب وہ آپ سے ادب سے بات کریں گے، تہذیب سے بات کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو محبت کے ساتھ دیکھنے میں وہ حج کا ثواب سمجھیں گے، تو پھر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور اگر ان کا مزاج بگڑ گیا، عادتیں بگڑ گئیں، اخلاق اور کردار بگڑ گیا، اور آپ کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اور آپ کو اپنی آزادی کے راستے میں رکاوٹ مانتے ہیں، تو پھر آپ کو گالیاں دیں گے، آپ سے جھگڑیں گے، آپ سے بد تہذیبی سے پیش آئیں گے۔ لہذا ایمان والوں کی صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ ماں بہنیں دھیان سے سن لیں، ماں بہنوں کا بڑا دخل ہوتا ہے رشتے کے انتخاب میں۔ اپنے لیے تو روتی ہیں لیکن دوسروں کو رلاتی ہیں، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے رحم دل ہوتے ہیں، دوسرے کا درد پہچانتے ہیں، دوسرے کے رنج کا اثر رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مجبوری کو سمجھیں، ہمارے درد کو سمجھیں، ہمارے اوپر مہربان ہوں، ہمیں بھی دوسروں پر مہربان ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ رحم دل ہیں آسمان والے ان پر رحم کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر رحم کرتے ہیں، اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ ایمان والے تنگ نظر نہیں ہوتے، رب العالمین کے بندے تمام اہل عالم کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ثابت ہوتے ہیں۔ کیا بھائی؟ رحمت ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اگر ایک پیاسے کتے کو بدکار فاحشہ عورت پانی پلا دیتی ہے تو وہ اللہ کے وہاں بخش دی جاتی ہے، جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ جیسے مولا شاہی صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی ایک نیک اور سادی طبیعت بیچاری بالکل نازک اور معصوم اور مجبور کو آپ رخصت کرا کے لے آئے اور آپ نے اس کا کچومر نکال دیا، اس کو بالکل باندھی بنا کے رکھا، اس کی کمزوری کا
اس کے نئے ہونے کا، نہ تجربے کار ہونے کا، کمزور ہونے کا خیال نہیں کیا، تو پھر جب ہم بے رحمی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بے رحمی کا معاملہ ہوگا۔ تو اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ کی جنت ملتی ہے، تو ایک مجبور اور بے کس اور بے زبان قابل رحم خاتون پر ظلم کرنے، زیادتی کرنے پر کیا حشر ہوگا؟ جنت کے فیصلے ہوں گے؟ جنت کے فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اللہ کی یہ سنت ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ مولانا حسان ندوی صاحب نے جو آپ کے اس پروگرام کا اعلان نکالا تھا، تو اس میں لکھا تھا میرے نام کے ساتھ کہ دور حاضر اور مسلمان، یعنی آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کو کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہونا کیا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے یہاں جو احادیث آتی ہیں اور احادیث مبارکہ کے جو تذکرے آتے ہیں، علماء کرام جو خطبہ پڑھتے ہیں، تو خطبے میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں چند جملے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قد ادى الرسالہ، اللہ کا پیغام پورا امت تک پہنچا دیا، ادى الرسالہ وبلغ الامانہ، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ امت کے سپرد کر دیا۔ اللہ کا دین اور دینی تعلیمات، آسمانی تعلیمات، یہ کیا اللہ کی امانت ہیں، وہ اللہ کے حبیب نے امانت امت تک، انسانیت تک پہنچا دی۔ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، اور امت کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی ہے، کوئی آپ نے اس کا صلہ نہیں مانگا ہے، جو آپ کے دل میں اللہ نے امت کی ہمدردی، شفقت اور خیر خواہی رکھی تھی، اس جذبے سے آپ نے پہنچایا ہے، اس جذبے سے آپ نے پہنچایا ہے۔ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے دین کے لیے جو محنت کرنی چاہیے تھی وہ بھرپور محنت آپ نے کی ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے، اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے ہمارے حبیب، اگر لوگ بات نہیں مانیں گے تو کیا آپ لوگوں کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ اللہ کو رحم آیا، اللہ کو رحم آیا۔ تو بھائیو، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس پیغام کو لے کر چلنے والے ہیں تو ہمیں کسی مستقبل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مستقبل، کوئی آنے والا دور ہمارے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کے اس دین کے امین بن کے، اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو سکھا بھی رہے ہیں، اور اس کا فیضان، اس کی برکت، اس کا نور، اس کی روشنی، اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ہم ماحول میں نظر آ رہے ہیں، ماحول میں اگر نظر آ رہے ہیں۔ یہی شادیاں اگر ہم سنت اور شریعت کے مطابق کر لیں گے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہی ہمارا سنت اور شریعت کے مطابق شادی بیاہ کرنا اتنی بڑی دعوت، اتنی بڑی تبلیغ بن جائے گا کہ انشاءاللہ برادران وطن بڑی تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہوں گے، اسلام کو اپنائیں گے جب دیکھیں گے کہ جس شادی بیاہ کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، اور ہمارا ہی ہونے والا داماد ہمیں مجبور کر رہا ہے، ہمیں برباد کر رہا ہے، ہمارا بننے والا داماد ہی ہمیں برباد کر رہا ہے، اور ہمارا پڑوسی جو صاحب ایمان ہے اس کے یہاں جو اسلامی تعلیم کے مطابق شادی بیاہ ہے، اس شادی بیاہ میں کوئی خرچ لڑکی والے کے ذمے نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ اتنا بھاگ گئے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ شادی بیاہ جس کو ہم نے آفت اور عذاب بنا دیا ہے، یہ سراسر ہماری نفسانیت اور ہمارے من کی سرکشی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دین نے لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ مکان لڑکے والے کو چاہیے، لڑکی تو رخصت ہو کے جا رہی ہے، مکان کا، رہائش کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، مہر لڑکے کو دینا ہے، ولیمہ لڑکے کو کرنا ہے،
خوراک و پوشاک کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، لڑکی کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، مہر لڑکے کو دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ لڑکی کی شادی میں جو تمام لمبے چوڑے خرچے ہیں، جو تمام ذمہ داریاں ہیں، تمام مشکلات ہیں، یہ سب ہماری گمراہی اور منمانی اور نفسانیت کی وجہ سے ہیں۔ کیا ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہم بھائیوں توبہ کریں، ہم منافق اور دوغلے نہ بنیں کہ جب لڑکی کا رشتہ تلاش کریں تب ہم سنتی شادی کرنا چاہیں، اور جب لڑکے کا رشتہ کرنا چاہیں تو دنیا جہان کی تمام گندی، تمام بگڑی ہوئی اور تمام جاہلانہ اور ظالمانہ رسمیں پوری کرنے لگیں۔ یہ ہمارے ہاں 99% یہ کمینگی چل رہی ہے کہ میں اور میرے بھائی سماج کے لوگ جب لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات سننا نہیں چاہتے، اور جب لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بالکل صحابہ کے دور کے مطابق ایک دم سنت شریعت کے نقشے پر کوئی رشتہ ہو جائے۔ اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو جھوٹی عزت کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والا اگر کہیں بیان سن کر، کتاب پڑھ کر، کہیں اللہ کے حبیب کی سنت کا احترام دل میں رکھ کے اگر کہتا ہم بارات نہیں لائیں گے تو وہ جھوٹی عزت کے لیے کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا کیا رہ جائے گا، تو کیا ہے وہ زبردستی بارات مانگتے ہیں۔ مگر یہ بھی کیا ہے، ایک جھوٹی عزت کی خاطر ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی بارات چاہتا نہیں ہے۔ وہی لڑکی جب اگلی بار جاتی ہے تو پھر اکیلے چلی جاتی ہے۔ تو پہلی بار جانے میں دوسری بار جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی فرق ہے؟ لہذا بھائیوں، بارات، جہیز، لین دین، رسمیں، یہ سب سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو چیزیں فتنے کا باعث بن جائیں، جیسے یہ رسمیں اس کے پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن تب زمانہ دوسرا تھا، حالات دوسرے تھے، بیٹیوں میں صبر تھا، وہ شادی کی وجہ سے اپنے دین، مذہب، قوم اور ملت کو خیرآباد نہیں کہتی تھی، دین دھرم کو نہیں چھوڑتی تھی۔ آج تعلیم کے نام پر بے پردگی کا زمانہ ہے، غیروں سے میل جول کا زمانہ ہے، تمام ان سے رابطے رہتے ہیں، فون پہ باتیں ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے۔ اب اگر شادیاں مشکل ہوتی ہیں یا دیر سے ہوتی ہیں تو پھر وہ بندھن توڑ دیتی ہیں، اپنے گھر سے قدم نکال لیتی ہیں، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنے ایمان اور ضمیر سب کا سودا کر لیتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چیز اپنی ذات میں جائز بھی ہو لیکن اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر اجڑ رہے ہوں، دین ایمان خطرے میں پڑ رہا ہو، اس کو بھی روکا جائے گا، اس کو بھی روکا جائے گا۔ لہذا بھائیو، آج کی اس محفل میں ہم بہت صفائی کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ آپ سے اور اپنے سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگ شادیوں کو آسان بنائیں۔ بہت آسان نسخہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ شادیاں بالکل سنت کے مطابق کی جائیں، شادی کی جائیں۔ نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے، اور اس کا اعلان لوگ جان جائیں کہ آج فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ گنجائش کے مطابق سہولت سے، بغیر دکھاوے کی نیت کے جو ولیمہ ہو وہی سنت ہے۔ کارڈ پر ولیمہ مسنونہ لکھ دینے سے ولیمہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اپنی حیثیت کا اظہار ہے تو پھر وہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو ولیمہ فرمایا ہے، کبھی آپ نے بکری ذبح کی ہے، ورنہ کھجور کھلا دیا، پنیر کھلا دیا، ایسا بھی ولیمہ آپ نے فرمایا، لوگوں سے کہہ دیا اپنا اپنا کھانا لے آئیے اور مل کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے۔ لہذا یہ جو ہم نے کھوٹا گاڑ رکھا ہے کہ ولیمہ وہی ہوگا جس میں 10 آئٹم ہو اور بہتر سے بہتر انتظام ہو اور سالوں کی کمائی اس میں جھونک دی جائے اور تمام بندشیں اس میں اپنے اوپر لادی جائیں، یہ حقیقت میں سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ولیمہ ہے جو آسانی سے، جو بغیر تکلف کے، بغیر مشقت کے، سنت کی نیت سے آسانی سے جو پورا کیا جائے۔
لہذا اگر کوئی ہمت والا ہے، توفیق والا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جرأت دی ہے، تو یہ گوشت، دال، چاول، روٹی، اس کے بعد سلاد اور پھل اور میٹھا، یہ جو 12-15 آئٹم کا ہم نے ایک اس کا معجون بنا رکھا ہے، یہ سنتی ولیمہ کے لیے لازم نہیں ہے۔ آپ ولیمے کی نیت سے جو کھلا دیں گے وہی ولیمہ ہو جائے گا، وہی ولیمہ ہو جائے گا۔ لہذا بھائیو، ہم اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق آسان کریں۔ اگر ہم اس ایک سنت کو زندہ کریں گے، امت بہت بڑی راحت حاصل کر لے گی، ہے نا بھائی؟ بہت بڑی راحت حاصل ہوگی نہیں ہوگی؟ لہذا اس ایک سنت کو زندہ کر کے ہم امت کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ حدیث پاک میں آیا، اگر کوئی میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور کہاں؟ جو امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرت، دنیا آخرت دونوں میں اللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے اب دعا کر لیجئے۔ تو یہ کل جو ہے آپ کے وہاں شادی ہے، اب سنت کے مطابق انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے گا رسومات کو چھوڑیں گے اور سنت کا اہتمام کریں گے۔ اور خاص طور سے جوان اس زمانے میں حالات سے واقف ہیں، موبائل پر خبریں دیکھتے ہیں، انہیں جاگنا چاہیے کہ امت کے لیے ایک کارآمد انسان ثابت ہوں، جو ہمارے لیے باہر کی مشکلات ہیں ان سے لوگوں کو بچانے والے ہوں، اور ایک نیا ماحول، ایک نئی فضا بنانے والے ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ۔